السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب انسان چینل میں آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب انسان بنائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قابل قدر صحابی، جوان صحابی تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بہت زیادہ کالے تھے، اس لیے اس کو اسود لکھا جاتا ہے۔ سعد اسود کا معنی ہے کالا، اور انتہائی کالے اور بدصورت تھے۔ شکل و صورت سے وہ ایسے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ کتنی جگہوں میں انہوں نے نکاح کے پیغام بھجوائے تھے، لیکن کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے، دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمیر ابن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمیر ابن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا، اور لڑکی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: اور کسی مرد، مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسہ سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا۔ ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی، اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، تقوی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بن راہ کھلوا دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے، پرہیزگار بن جانے سے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، ایمان میں تقویت آ جاتی ہے۔ تو تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ تقوی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے ہوں گے، تعلقات قائم کرنے ہوں گے،
اللہ رب العزت سے تعلقات اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے ذکر اللہ کی تلقین ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، بار بار کرنا، دل سے کرنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کامل اتباع اور کامل محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔